اب ڈھونڈتے پھر رہا میاں کو، کوئی میاں ایسا مل جائے جو ایک تعویذ ہے میری بیوی قبضے میں کر دے۔ اب میاں نہیں، اور میاں بھی بعض ایسا ہے، میاں بھی تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا یار کہ کوئی ایسا مریض مل جائے جو ایک ہی لفافے میں مجھے بھی مالدار کر دے۔ دونوں جوار سے دونوں، جی جی تم تو ڈھونڈ رہے ہو کوئی ایسا میاں مل جائے ایک ہی تعویذ میں کام ہو جائے، اور میاں ایسا ڈھونڈ رہا کہ ایسا مرید مل جائے جو ایک ہی لفافے میں میرا بھی کام ہو جائے، اور دونوں مارے جاؤ گے دونوں۔ اس لیے جو بزرگوں کا طریقہ رہا، بڑے لوگوں کا طریقہ رہا، اگر رشتہ کرو تو ماں باپ کے کہنے سے کرو، بہن بھائیوں کے کہنے سے کرو۔ تم بھی دیکھو، چھانو پھٹکو، سارے حالات دیکھو اور اپنے اوپر غور کرو۔ اگر رشتہ اچھا ہوگا، بیوی نیک اور صالح ہوگی، تو نبی فرماتے ہیں سب سے اچھی دنیا کی دولت بیوی ہے۔ مگر آج کل لڑکی دیکھنا کون جا رہا، پہلے ہی پتہ نکال لیتے 4 پہیوں کی مل رہی ہے یا 5 پہیوں کی مل رہی ہے، 6 پہیوں کی مل رہی ہے، 2 پہیوں کی مل رہی ہے، سب پتہ نہیں۔ مگر لڑکی والا بھی کم نہیں ہے، لڑکی والا بھی سمدن کو اتنی لمبی جھمکیاں دے دے، پہلے ہی اتنی لمبی، اب سمدن منہ جھمکیاں لٹکائے پھر رہی ہے، 10 جگہ کہتی پھر رہی، وہ میرے بیٹے کی منگنی میں ملی تھی، منگنی میں۔ اسے معلوم ہے نا جہاں سے رشتہ کٹے گا پہلے اسی کا منہ بند کرو، جہاں سے رشتہ کٹے گا اسی کا پہلے منہ بند کرو۔ ارے قرآن نے اسی لیے بیان کیا عورتیں مردوں کا لباس، مرد عورتوں کا لباس۔ آج کے بعد اگر رشتہ دیکھو تو نماز پڑھنے والی بچی ہو، قرآن پڑھنے والی بچی ہو، پردے سے رہنے والی بچی ہو، ماں باپ کی عزت کرنے والی بچی ہو، صوم و صلات کی پابند بچی ہو، شرم و حیا غیرت والی بچی ہو۔ اپنی بیٹیوں کو موبائل مت دینا، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دینا۔ اگر دینا ہے تو کوئی دینی کتاب دے دو، اگر دینا ہے تو کوئی اسلامی کتاب دے دو، اگر دینا ہے تو سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت عائشہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت صفیہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھواؤ۔ اگر ایسی بیٹی ہوگی، باپ کے گھر میں ہو تو رحمت بنے گی، شوہر کے گھر میں ہو تو نعمت بنے گی، اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بنے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے آقا کی گھرانے کی شان۔ مگر کہاں ہے، کہاں ان حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اس لیے یہ گھریلو باتیں بتائی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ باتیں آئیں، سوچ بنے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہہ کر کے جاؤں گا، اگر کسی کے گھروں میں ناچ گانے کھیل کود والی باتیں ہوں تو تم رکاوٹ لگا دینا۔ کہیں ایسا سننے ملتا ہے کہ صاحب دولہا میاں کے بہنوں ہی بولے میں بینڈ باجا لاؤں گا، دولہا میاں کے خالو بولے صاحب میں ناچنے والیوں کو لاؤں گا، دولہا میاں کے ماموں بولے صاحب میں کوئی اور خرافات کروں گا، دولہا میاں کے چچا بولے صاحب میں آتش بازی چھوڑوں گا، دولہا میاں کے بھتیجے بھائیے بولے صاحب بینڈ باجا وغیرہ وغیرہ جو برائیاں یہ ہوں گی۔ مگر پیارے نبی ناراض ہو جائیں گے، خدا ناراض ہو جائے گا، اور جب نبی ناراض ہو گئے، خدا ناراض ہو گئے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ جی ایک آدمی وہ بھی تھا جو بہت زیادہ بولتا تھا، دولت کے مارے ٹھکانہ نہیں تھا، اچھا کام چلتا تھا، 50 لاکھ کا کاروبار ایک دن میں کرتا تھا، 15-20 اس کی گاڑیوں پہ ڈرائیور رہتے تھے۔ کوئی مولانا سمجھاتا تھا یا کوئی بات کرتا تو کہتے ارے یہ سب یہی ہے، مجھے دولت دیے، پیسہ دیا، اڑاؤ، عیش کرو، مستی کرو، کھاؤ پیو۔ اللہ نے اس کی زبان کا ذائقہ ختم کر دیا۔ کیا کر دیا بولو؟ تم اگر اپنی ہتھیلی پہ نمک رکھو گے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ نمک ہے، مرچ رکھو گے تو پتہ نہیں چلے گا مرچ ہے، اور اگر زبان پہ نمک رکھو گے تو چیک کر لے گی زبان، جی مرچ اگر رکھو گے تو
چیک کر لے گی زبان. اللہ نے زبان کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی ہے. یہ بھی گوشت کا لوتھڑا، یہ بھی گوشت ہے، زبان بھی گوشت ہے، مگر تم دیکھ رہے ہو کسی کے باپ نے نہیں دیے، یہ پروردگار نے ذائقہ دیا. اس کا ذائقہ ختم ہو گیا، اسے میٹھے کا پتہ نہیں، پھیکے کا پتہ نہیں، کھٹے کا پتہ نہیں، کڑوے کا پتہ نہیں، سڑے کا پتہ نہیں، بسے کا پتہ نہیں. پوری دولت بیکار ہے. جب میں گیا تقریر کرنے تو میرے پاؤں پکڑ کے رو رہا تھا، دعا کر دینا. راجستھان کی بات ہے، میری دولت میرے لیے بیکار ہے، میرا روپیہ، میرے پیسے میرے لیے بیکار ہے، ساری چیزیں بیکار ہیں. ایک آدمی اتنا گندا کام کرتا تھا، عورتوں کے پاس جاتا تھا روپیے پیسے لے کر کے، سمجھے. اللہ نے کمر کی ایسی رگ ہٹا دی، کسی کے پاس کیا جاتا سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، روتا تھا، ڈکراتا پھرتا تھا. یہ کہتا تھا کہ کوئی مجھے ٹھیک کر دے، میری آدھی دولت لے لو، مجھے کوئی ٹھیک کر دے، میری آدھی دولت لے لو. ساری دولت رکھی رہ گئی. پیارو، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے بھائیوں، اللہ سے خوف کھاتے رہنا. جس دن اگر سخت پکڑ ہو گئی، تم نے دیکھا نہیں ایک چھوٹا سا وائرس کورونا کے نام جو دیا گیا تھا، چھوٹا سا، یہ تو عذاب الہی ہے. بعض کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، بعض کو 2 گز زمین نصیب نہیں ہوئی. یار تبھی لوگ پہلے دعائیں کرتے تھے، مولا عزت کی زندگی، عزت کی موت عطا فرمانا. پیارو، اللہ تمہیں جوانی دے تو اس جوانی کو برباد مت کرنا. اللہ تمہیں دولت دے، اس دولت کو برباد مت کرنا. میری بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا، اپنی بچی، اگر جو بچی پڑھ رہی ہے اسے اگر موبائل کی ضرورت ہے تو موبائل دے دو، ورنہ اگر اسے کہیں بات کرنی ہے تو اس کے لیے تمہارا ہی موبائل کافی ہے. الگ سے اگر موبائل اس بچی پہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس میں دیکھے گی. تو اچھی باتیں اس عمر میں کم دیکھی جاتی ہیں، اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ہمیں اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے بچانا چاہیے. ورنہ وہ لڑکی جو افضل پور سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، بتاؤ اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ بتاؤ اس کے پاس گووا کا چالو چلن کہاں سے آیا؟ اس کے پاس اوٹی کا کلچر کہاں سے آیا؟ بولو اس کے پاس بنگلور کے طور طریقے کہاں سے آئے؟ بتاؤ. جو لڑکی کبھی افضل پور سے نکل کے نہیں گئی، وہ بمبئی کی کنجڑیاں جو فلمیں بنا رہی ہیں، اگر وہ کھلا ہوا پہن رہی ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی بھی پہن رہی ہے. اگر وہ بال کاٹ رہی ہے جیسے ٹیڑے بھیڑے بال چٹی ہیں شادیوں میں، تو ویسے ہماری بیٹی بھی. اس نے اگر آستین کاٹی تو ہماری بیٹی نے بھی. یہاں کا مڈھے کا کاٹ لیا تو ہماری بیٹی نے بھی. وہ بمبئی کے کنجڑ جن کو ہیرو بولتے، اگر انہوں نے کاٹا تو ہمارے نوجوان گھٹنوں پہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنے پگلے ہو گئے. پگلے بال دیکھو ان کے بال، ایسا لگتا ہے جیسے کانس کھڑے، کانس جیسے سہی کے کانٹے کھڑے. 2 روپے کی ٹوپی نصیب نہیں ہوتی تاکہ کہیں بال نہ بگڑ جائے. یہاں سے بالکل ٹکلے اور یہاں رکھا پڑا جیسے جھدرا چھپر، پوری چھتری بنائے پڑا. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت. تم نے اپنے بچے کو یہ کیوں نہیں بتایا حسین پاک کے بال کیسے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا صدیق اکبر کے بال کیسے تھے، فاروق اعظم کے بال کیسے تھے، عثمان غنی مولا علی کے بال کیسے تھے، حضرت حسن حسین کے بال کیسے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا غوث پاک کے بال کیسے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا غریب نواز کے بال کیسے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا صابر پاک کے بال کیسے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا نظام الدین کے بال کیسے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا بابا فرید الدین کے بال کیسے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا حضرت قطب الدین کے بال کیسے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا حافظ شاہ جمال اللہ کے بال کیسے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا اللہ والوں کے بال کیسے تھے؟ ہمارے بچے کو جب یہ پتا چلتا ہے، وہ بمبئی کا کنجڑ ہیرو فلمیں بنانے والا ایک امام صاحب تھے، وہ سیدھے سادے بیچارے بھولے والے، ایک نوجوان من چلا تھا، روزانہ بال کبھی اس کے ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی پیچھے کو، کبھی آگے کو، کبھی چھجا، کبھی لیٹرین، کبھی باتھ روم، کبھی کچن، کبھی زینہ، ساری چیزیں اس کے سر پہ تھی. اور روزانہ امام صاحب سے جماتا تھا، کہتا تھا امام صاحب آج یہ کٹنگ ہے، آج یہ کٹنگ ہے، آج یہ کٹنگ ہے. امام صاحب بیچارے کیا پتا، انہیں تو یہی پتا تھا فجر میں کتنی رکعتیں، ظہر میں کتنی ہے، عصر مغرب عشاء میں کتنی، قرآن کتنی. امام صاحب کا پیٹ خراب کر دیا انہیں کٹنگ بتاتے. امام صاحب پریشان. ایک دن وہی چھجا جو نکالے ہوا تھا، اس کے آدھے بال ادھر پڑے تھے، آدھے بال ادھر پڑے تھے، بیچ میں چھجا پھٹا ہوا یہاں پڑے تھے. امام صاحب رک گئے، بولے ہاں بھائی
رات تمہارے مکان میں کیا زلزلہ آ گیا تھا کیا؟ بولے نہیں تو حضرت. تو بولے یہ چھجا کیسے پھٹ گیا جو ادھر ہے ادھر؟ بولے کسی نے لٹھ مار دیا. تو ہنس کے بولا ہاں. بولے امام صاحب تم نہیں پہنچو گے ہماری پہنچ کو. بولے کیا مطلب؟ بولے یہ بھی ایک کٹنگ ہے, اس کا نام ہے تیرے نام. آئے یہ تو تمہیں سب کو ہی پتا ہوگا تیرے نام. ابھی سن لو کہ 5واں کلمہ سناؤ کس کس کے یاد ہے. سب سر کھو جائیں گے, کہیں گے حضرت وہ تھوڑا سا کچا, تھوڑا سا کچا 5واں کلمہ. کہا امام صاحب یہ کٹنگ ہے تیرے نام. امام صاحب بولے بڑا بدتمیز ہے. ابھی یہ کہتا حضرت قبلہ معظم محترم آپ کے نام. بولے حضرت آپ کے نام نہیں, یہ ہے ہی تیرے نام. امام صاحب بولے تیرے ابا مجھے میرا نام تو تڑاک سے نہیں بولتے ہیں, تمہارے ابا میری عزت کرتے ہیں. ارے تو سے بولنا, تیرے ابا سے شکایت. بولے حضرت میں بے ادبی نہیں کر رہا ہوں, آپ میرے سر کے تاج ہیں, مگر آپ کے نام نہیں ہے, یہ ہے ہی تیرے نام. پھر امام صاحب بولے چل, ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا. کہا بتا کس کے نام ہے؟ کہا تیرے نام. اس نے کہا کسی ٹی وی میں یا کسی فلم میں یا کسی گانے میں یا کسی ہیرون نے ہیرو سے یا ہیرو نے ہیرو سے ہیرون سے کہہ دیا یہ تیرے نام ہے, تو بال چل پڑے تیرے نام. امام صاحب کو جلال آ گیا. آنے کے بعد کہا ارے تیری ماں مسلمان, تیرا باپ مسلمان, تیرا دادا مسلمان, تیری دادی مسلمان, تجھے یہ یاد آیا کاش تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی, کاش تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی, کاش تو وضو بناتا ہوا ہوگا اور مسجد میں جا کر کے تو نماز پڑھتا, قرآن کی تلاوت کرتا, قرآن کی تلاوت کے بعد نماز پڑھتا, نماز کے بعد نماز میں نیت باندھتا, قیام کرتا, سجدہ کرتا, رکوع کرتا, سلام پھیرتا. نماز پوری پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے تو روتا ہوا دعا کرتا اور کہتا مولا میں نے جو عبادت کی ہے میری عبادت تیرے نام, مولا میری تلاوت تیرے نام, میری نماز تیرے نام, میرا قیام تیرے نام, میرا رکوع تیرے نام, میرا سجدہ تیرے نام, میری عبادت تیرے نام. اللہ کہتا او میرے بندے جاؤ, تیری عبادت میرے نام اور جنت میں مکان تیرے نام. مسلک اعلی حضرت نبی کے غلاموں کی شان, جنت کے ہیں مہمان سید مقیم رحمان صاحب قبلہ. اپنایا بھی تو کس کا طور طریقہ اپنایا, کس کا طور طریقہ اپنایا. ایک بات تھوڑی ہے, بہت ایسی باتیں بہت جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں. جی اب مجھے بتاؤ, میں جو بتا رہا تھا جو لڑکی یا جو لڑکا جس نے رامپور میں اگر کسی بہن کو چھوڑ کے چلے آؤ اسے گھر نہیں ملے گا سنبھل کے, مگر فیشن سر سے لے کے پاؤں تک پورا بمبئی کا ملے. کیوں؟ وہ جو تم نے موبائل دیا ہے نا اس میں لیٹے لیٹے دیکھ رہی ہے کیسے کپڑے ہیں, کیسی چٹیا ہے, کیسی مہندی ہے. پہلے مہندی یہاں تک لگتی تھی, اب لگ رہی ہے یہاں تک, یہاں تک مہندی لگا رہی ہے. اور جب یہاں تک مہندی لگائے گی تو وہ چھپائے گی اس کو, بولو بولو چھپائے گی. اب تو باہیں اسے کھولنی پڑیں گی. ہماری بہنوں کی عزت اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا, عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے معلوم ہے وہ کیا؟ اس کی عزت ہے, عزت. اور ماں کو اپنی بیٹی کو کھانے کا طریقہ, پہننے کا طریقہ, اوڑھنے کا طریقہ سکھانا چاہیے. مگر ماں اماں کو ٹما بنی پڑی. اماں کو دیکھو تو اماں اور زیادہ سنگار دان پہ کبھی ادھر کو بال کاڑے گی, کبھی ادھر کو کاڑے گی. شادی میں 2-3 مرتبہ چٹیاں بنائے گی, بگاڑے گی, تب تک اس کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی. اور سب سے اونچی جگہ پہ کھڑی ہو گئے گجراتی اماں ہی ملے گی تاکہ پورے برات والے دے گا ٹما کھڑی ہے صاحب, ٹما گھنٹہ کھڑا گھنٹہ. اب یہ بج رہا ہے جو صاحب منہ پھیل رہا. توبہ توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پہلے کی مائیں تھیں یار, پوری مائیں تھیں, بے شک. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتی تھی. نہ اتنے ڈاکٹر تھے, نہ اتنی موٹر سائیکلیں تھیں, نہ اتنے راستے تھے. شہر دور ہوتا تھا, دوائیں ملتی نہیں تھی, بجلی نہیں تھی, پنکھے جھلتی تھی,
मच्छरों को धुआं लगा लगा करके, पूछो इन बुजुर्गों से जो बुजुर्ग हैं, या मेरी माएँ अगर बुजुर्ग हो तो धुएं लगा लगा करके मच्छर भगाती थी। रात रात भर पंखे जल रही हैं, सो रही, इतनी इतनी रोटी बनाती थी। बच्चों को बाल जीवन घुट्टी से पूरा पहलवान बना दिया। अगर कहीं दर्द है तो लहसुन जला के तेल में धूप में लिटा के मालिश करती थी, 2 दिन में उसकी हड्डियों को मजबूत कर दिया करती थी। ये माँ होती थी, माँ अपना दूध पिला, शेरनी की तरह खाती थी, शेरनी की तरह काम करती थी। और आज जरा सा घर का पोंछा मारे, अम्मी मेरी कमर में दर्द है। आज का ये मैटर हंस रहा, सही बता रहा हूं मैं, जरा सा पोछा मारे बस कमर में दर्द। पहले 2-2 भैंस पालती थी, पूरा गोबर सर पर रख के छत पे ले जाती थी, सुबह से 8 बजे तक पूरा घर साफ करती थी। और अब तो डबल बेड पे पड़ी है, कर्रा रही है, टेढ़ी पड़ी है, टेढ़ी। शौहर उठ के गया, ओ गुड्डू के पापा, आवाज निकल रही जैसे मरी हुई चुईया, बोले ओ गुड्डू के पापा, 1 गिलास पानी मुझे भी पिला। अब पिलाओ बेटा पानी, तुम 1 गिलास पानी मुझे भी पिला दियो। तौबा तौबा, पहले की माँ पूरी माँ थी, आज की माँ खत्म करने जा रहे हूं मैं। आज की माँ अद्धी माँ है, अद्धी। अच्छा आधी कहां गई? आधी कहां गई? आधी गई तकिए के नीचे। आप कहोगे कैसे? तकिए के नीचे कौन सी अद्धी माँ है? बताऊं कौन सी है? अब तो बच्चा या बच्ची 1 साल की है तो दूध तो अपने पास है ही नहीं। तुम चोरी करो, डकैती करो, सट्टा खेलो, कुछ भी करो, किसी का खेत काटो, किसी का गला काटो, किसी की मेंढ काटो, किसी की कमर काटो, दूध का डब्बा लाना, समझे, बच्चे को पिलाना। तब्बल तो अपने ही नहीं है। रात को बच्चा रोते 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 उसका गला खिंचक हो गया, 2-3 तो बच्चे के 1 साल के बच्चे के मारे खिसी आ गए। निकल के उठ करके रसोई में नहीं गई, बावर्ची खाने में नहीं गई, वहां से फीडर लेनी पड़ेगी, वहां से दूध का डब्बा रखा वो लेना पड़ेगा, उसको बना करके पिलाना नहीं। आंखें थोड़ी सी मली और तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल इतना बड़ा और लगाए मोटू पतलू और तकिए पर रखा, बच्चे को लगा दिया उसमें, खुद पड़ी है भैंस की तरह कूलर में। अब बच्चा चक्कर में, 1 साल का बच्चा मोबाइल पे लग गया। अब वो चक्कर में पड़ गया, वो कह रहे यार ये मेरी अम्मा तो है नहीं है, कह रहे अब्बा भी नहीं है, दूध भी। पूरी रात उसी चक्कर में निकल गई उस 1 साल के बच्चे की। इस माँ ने उसको भी चक्कर में डाल दिया, चक्कर में। अब मुझे बताओ ये माँ पूरी माँ हो सकती है? तुम्हें मालूम है इसकी नजरों पे मोबाइल से क्या नुकसान होगा, इसके दिल की धड़कनों पे। जो आज जो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारा दिल धड़क रहा, तावीज दे दियो, जो आज बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं, जो मोबाइल रखते हो ना यहाँ पे, ये सब मोबाइल। कितने परिंदे होते थे पहले, कितने परिंदे, कितनी चिड़ियां होती थी, अब दिखाई दे रहा है सब। ये भी जो एक वायरस चल रहा, समझे, सब इसकी किरणों से मारे जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं। बीमारियां ऐसी फैल रही हैं, जन्म ले रही हैं। प्यारो अपनी पुरानी जिंदगी पर आओ, नबी की जो जिंदगी थी, इस्लामी जो जिंदगी थी। आज हमारे काम गैरों ने ले लिए। गैर मुस्लिमों की औरतें सुबह 4 बजे से उठ के पूरे घर को साफ करती हैं, बाहर तक धोती हैं, फिर वो कीड़ मकोड़े आगे जाके गाड़ती हैं, रोड तक पानी छिड़कती हैं, बच्चों को नहलाएंगी, धुलाएंगी, स्कूल भेजेंगी, और आदमी शराब पे हुआ पड़ा होता है। और हमारे यहाँ और रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे पट पड़ी रहेगी। रात के 2 पोरुए घिस लिए, पोरुए जनाब, मोबाइल चलाते चलाते। अब सुबह को 8 बजे सो के उठेगी, मुंह सड़ुआ होगा, दांत बुसे हुए होंगे, न वुजू है, न कुल्ली है, न नमाज है, न कुरान की तिलावत है। शौहर उठा के मुझे जल्दी जल्दी काम पे जाना, जल्दी रोटी बनाओ, बगैर मुंह धुले हुए हाथों से आटा गूंद रही है, कचोल रही है। अब छोटे छोटे बच्चे पै 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 करते उठ रहा है, कोई हगौआ उठ रहा, कोई मुतौआ उठ रहा, कोई चूल्हे पे खड़े होकर मूत रहा, कोई बिस्तर पे मूत के आ रहा, किसी का नेकर फटा हुआ, कोई उल्टी पैंट पहना हुआ, समझे। पूरी रात उसी मुतौए बिस्तर पे लौटती रही और उसी से आटा गूंथते रहे। बच्चे पै 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 करते हुए चूल्हे पे आ गए, नाक निकल रही है, या नाक पोछी
جھٹکا اسی ہاتھ سے آٹا گوندے کھاؤ بیٹا دیسی گھی آٹے میں لوچ نری گند مچا کے رکھ دی ہے نری گند لا حول ولا قوتا نری گند مچا کے رکھ دی ہے اب جیسے ہی تم تو روٹی لے کے چلے گئے تم بھی اس چکر میں چھوڑو یار کون کچ کچ کرے کون روزانہ لڑے کون خالی منہ کو خراب کرے سمجھے تم بھی 2-3 روٹی باندھی دل مارا اور چلے گئے اور جیسے ہی تم گئے اس نے اٹھائی جھاڑو اور بچوں پہ جب غصہ اتارا پڑھ بولی چل پڑھنے کے لیے جا اب یہ متوا جائے گا پڑھنے بولے چل اب یہ ریٹا جائے گا پڑھنے اب جائے گا یہ ہگوا پڑھنے سدھرو یار میں اپنی بہنوں سے کہوں صحیح بتا رہا ہوں یہ آدھی بیماریاں ٹھیک کر سکتی ہیں بتاؤں کیسے اللہ اللہ اگر یہ آٹا گوندے تو درود پڑھتی ہوئی آٹا گوندے سبحان اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوئی سبزی کاٹے وہاں سبزی چلائیں تو بسم اللہ پڑھ کے چلائیں سارا کام کرے درود پڑھتی ہوئی کرے وہ پورا کھانا دم ہو گیا اب اگر ان کے ہاتھ کا کھانا کوئی بیمار کھا لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا پیٹ میں درد والا کھا لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اب کبھی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہے شادی خانہ آبادی آج کے بعد میں نے کچھ باتیں کافی بڑھ چڑھ کے بولا اس لیے تاکہ ہم تک پہنچے مجھے کسی کو ذلیل کرنا نہیں تھا مجھے کسی کو برا بھلا کہنا نہیں تھا اسلامی رشتے کے میرے بھائی ہو اگر یہ انگلی کٹے تب بھی تکلیف یہی یہ کٹے تب بھی یہی یہ کٹے تب بھی یہی تکلیف تو یہی ہوتی ہے اس لیے تم نانا جان کی امت ہو بے شک پیارے جب ہم اگر ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے تو پھر اس قوم کا کیا بے شک آج کے بعد اچھے بنو گے بولو ان سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ میں ہاتھ اٹھواتا ہوں بولو انشاءاللہ آج کے بعد تمام برائیوں سے دور رہیں گے بے شک ناچ گانے کھیل کود ناچنے والی عورتوں سے دور رہیں گے بے شک بولو اٹھاؤ سب لوگ اٹھاؤ بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اور ماں باپ کی عزت کریں گے رکھ لو مبارکباد کے لائق ہے تمہاری امی تمہاری بہنیں ہیں بہنیں بھائی بھی ہیں ماں باپ دادا دادی نہیں ہوں گے اور چچا وغیرہ جو بھی ہیں سب مبارکباد کے لائق ہیں انہوں نے یہ پروگرام کیا اپنے گھروں سے اب یہ بدتمیزی ہم اپنے گھر سے دھیرے دھیرے نکالیں گے تبھی دور ہوگی بولو اگر تم نے ہمارا اپنا ساتھ دیا ہم مل جل کر چلے اچھائیوں کی طرف تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں بولو ساتھ دو گے بولو انشاءاللہ اگر کوئی لائے اپنے گھر شادی میں اول تو یہاں تو میں نے ابھی تک سنا نہیں ہے کہ کوئی لاتا ہو اگر لائے کہیں رشتہ داری میں بھی اس کو سمجھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں یار ہمارے گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں عورتیں بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں وہ دیکھیں گی تو کتنا برا لگے گا کیسا لگے گا نہیں یار ہم اتنا گندا ایک گناہ وہ ہوتا آدمی جنگل میں کر لیتا کوئی نہیں دیکھتا اور ایک ماں کے سامنے کرے بہن کے سامنے کرے سمجھے جب بھائی اس ناچنے والی عورت کو چھیڑنے پیسے دینے جائے گا تو بہن کے دل پہ کیا گزرے گی بولو سمجھ میں آ گئی آج کے بعد ہم انسان ہیں غلطی ہم سے ہی ہوتی ہے اب تک تم نے یا کسی نے اگر ایسا کیا ہوا ہو غلطی ہو جاتی ہے نادانی میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے آج کے بعد نہیں کرو گے نا بولے یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں میری بہنوں سے بھی کہوں گا دل میں کہا یہ نہیں کہ کل کوئی ڈھول پہ ڈٹ پڑو سمجھے پورا غصہ میرا والا بھی اور اپنا والا بھی اور ڈھول کو اتار دو سمجھے ڈھول مت بجے ہی اب اگر پڑھو تو قرآن پڑھو روزے رکھو گلگلے اگر کرو تو ان پہ فاتحہ دلاؤ جی ٹھیک ہے فاتحہ دلاؤ کسی غریب کی بھی ضرور دعوت کرنا اماموں کو مت بھولنا اچھے لوگوں کو ضرور اپنے گھر میں بلایا کرو حاجیوں کی عزت کیا کرو بڑوں کی عزت اور ماں اور باپ کی عزت ضرور کرنا اگر ماں باپ ریاض البھائی نام ہے نا تمہارا اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہو گئی باپ ناراض ہو گئے تو ہماری دعا بھی کام نہیں کرے گی
بے شک میں منہ پہ کہہ کے جاتا ہوں، کسی کی دعا کام نہیں کرے گی. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو جتنا ہو سکے ماں باپ کو راضی رکھنا بیٹا، ٹھیک ہے؟ جتنا ہو سکے ماں باپ کو راضی. سب لوگوں سے کہہ کے جا رہا ہوں، اچھا سب لوگوں سے اپنے ماں باپ کو ضرور راضی کرنا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں میں نے زیادہ بول دی تھی، معاف کرنا تم میرے بھائی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے نعت شریف تو بہت ہو گئی ہیں. شادی میں آدمی تھک بھی جاتا ہے، بھاگ دوڑ کچھ بھی نہ کرے تب بھی چکر لگاتا ہے، اور مہمان بھی تھکے ہوئے، کچھ لوگ لیٹنے سے بھی پریشان ہیں. انشاءاللہ پھر ہماری آپ کی زندگی رہی تو ملاقات بھی ہوگی، تقریر بھی ہوگی. اس موقع پر یہ سب باتیں بتانا ضروری تھی، ٹھیک ہے؟ بولو انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی.